محرم الحرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت محرم کی یہ بھی ہے کہ رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے روزے کی، خصوصاً پھر عاشورہ کے روزے کی جو ہے وہ بہت ترغیب دی ہے اور حکم فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے رمضان المبارک کے بعد، اور محرم الحرام سے پہلے جو ہے وہ شعبان کے رکھتے تھے۔ عملی جو آپ کی ترغیب اور سنت تھی وہ جو ہے رمضان المبارک کے بعد شعبان کے روزے رکھنا تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جو ہے وہاں پر جا کے یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے اکثر یہود جو ہے وہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزے رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ جو ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح اور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمارا قرب اور تعلق زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترک کر دیا ہے اور ہم نے ان تعلیمات کو زندہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے زیادہ تعلق اور قربت جو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اس وجہ سے ہم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے۔ تو لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ آپ آئندہ سال اگر حیات رہے تو یہ حکم فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم 9 محرم الحرام کا روزہ 10ویں کے ساتھ ملائیں گے، یا 11ویں کا جو ہے وہ روزہ یعنی 10 اور 11 یا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام آئندہ سال زندہ نہ رہے، لیکن یہ قولی جو ہے وہ ترغیب اور سنت بتلا گئے کہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ یا 11 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ ساتھ میں ملانا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 9 یا 11 کا روزہ نہیں ملا سکتا تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت آپ نے بتلائی کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے رکھنے کی بدولت اس نے جو گناہ کیے تھے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کے روزے کی یہ فضیلت تھی۔ دیکھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک اچھے کام میں اور جو نیک عمل میں بھی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا کہ آپ نیک کام میں بھی ان سے مشابہت اختیار نہ کریں، ان سے تشبہ نہ ہو، لیکن ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم نے غیر مسلموں کو جو ہے ان کے طریقوں کو، ان کے رواج کو، ان کے طرز عمل کو اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں اور اپنے چہرے میں اور اپنی روش میں اختیار کر لیا ہے۔ غیر مسلموں کا ہر طرز ہم مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے آج یہ نوبت پیش آتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ نیک لوگوں کی اور دین کے اوپر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہو تو وہاں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا جو ہے مسلمان کون سا ہے اور غیر مسلم کون سا ہے۔ تو دیکھیے آپ علیہ السلام نے نیک عمل میں مشابہت کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا، تو جو نیک کاموں کے علاوہ برے کام ہیں، بدعات ہیں اور بری رسومات ہیں، ان میں سے تو
بطریق اولا بچنے کا ترغیب اور حکم ملتا ہے۔